السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، القواعد الاربع جو ایک مختصر سا رسالہ ہے، امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، جن کا انتقال 1206 ہجری میں ہوا ہے، اور ان کے تعلق سے معلومات ہم پہلے آپ کو فراہم کر چکے ہیں۔ یہ اس رسالہ سے متعلق تیسرا حلقہ ہے۔ رحمہ اللہ نے طالب علم کے لیے، اپنے مخاطب کے لیے اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعا کرنے کے بعد آپ شروع کرتے ہیں، اور ابھی بھی مقدمہ ہی چل رہا ہے۔ کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، تو باخبر رہا، تو جان لے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی تجھے رہنمائی فرمائے اور تیری رہبری کرے، توفیق بخشے اپنی اطاعت کی۔ اور اطاعت کہتے ہیں عبادت اور بندگی کو، اور عبادت اور بندگی جب کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہے۔ وہ اطاعت نہیں جس میں اخلاص نہ ہو، وہ اطاعت نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو۔ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ خالص عبادت جب اللہ رب العالمین کے لیے ہو تو وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت بتلاتی ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص اور اتباع دونوں کی ضرورت ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں کا کون بہتر عمل والا ہے۔ ایکم احسن عملا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو محمد احسن عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اذا کان العمل خالصا ولم یکن ثوابا لا یقبل۔ کوئی بھی عبادت اگر اس کے اندر خلوص ہے پر وہ درست نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَا يُقْبَلُ۔ اور جب درست ہو اور اس کے اندر خلوص نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، یہاں تک کہ خالص ہو اور درست ہو۔ وَالْخَالِص أَن يَكُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور عمل کے خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَالصَّوَابُ أَن يَكُونَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ دو شرط جب پائی جائے تو کوئی بھی اطاعت و بندگی قبول کر لی جائے گی، اور اللہ رب العالمین اسے حیز قبول میں رکھے گا۔ تو کسی بھی نیک عمل کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، اسے ہم اور آپ یاد رکھیں۔ تو وہی اطاعت، وہی عبادت قابل قبول ہے جس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔
اس کے بعد رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الحنیفیت ملت ابراہیم، بے شک حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ملت ہے۔ حانون فا کا مادہ مڑنے کے معنی میں آتا ہے، گھومنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی شرک اور کفر کا جو راستہ ہے اس سے مڑ سیدھا ہو جا کدھر؟ دین فطرت کی طرف، دین اسلام کی طرف، توحید کی طرف۔ تو شرک اور کفر سے مڑ کر کے جب اپنا رخ بندہ، اپنے کردار کا رخ، اپنے عمل کا رخ بندہ توحید کی طرف کر لے تو اسی کو حنیف کہیں گے۔ تو شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ واحد کو اپنایا، توحید کو اپنایا، اسی وجہ سے ان کو حنیف کہا گیا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اپنے باپ ابراہیم کے دین حنیف کی تو اے نبی اتباع کر۔ تو شرک اور کفر چھوڑ کر کے، بدعت و خرافات سے ہٹ کر کے اگر کوئی اپنا رخ کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کی طرف بنا لے، اتباع رسول کی طرف بنا لے، تو اسی کو کہیں گے کہ یہ دین حنیف پر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بات آئی کہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر، دین کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں، تو کسی بھی عمل کے لیے علامت کے طور پر ہم دیکھنا چاہیں تو 3 علامتیں اگر پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہے، اس کے اندر اخلاص ہے۔ نمبر 1 کہ اس کا اجر ہم صرف اللہ رب العالمین سے چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہم نے کی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے کی ہے۔ ہم نے اور آپ نے وہ عمل قولی ہو یا فعلی ہو، بدنی ہو یا مالی ہو، مالی اور بدنی دونوں ہو، جس عبادت کو بھی ہم نے اور آپ نے کیا ہے وہ صرف اس خاطر کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اس کی رضا کی طلب میں اگر ہم نے اور آپ نے وہ کیا ہے تو اسے گویا کہ اخلاص کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کوئی بندہ، کوئی بھی شخص اگر اس نیک عمل پر تعریف کرے تو اس کے تعریف کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ اس میں اضافہ نہ کریں۔ اگر اس کے تعریف کرنے کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے اضافہ کر دیا اس نیک عمل میں تو گویا کہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم تعریف کے وجہ سے ہم اور آپ عمل میں اضافہ کر دیے ہیں، اور محرک گویا کہ یہ فلاں شخص کی مدح سرائی ہے اور اس کی تعریف ہے۔ لہذا دوسری پہچان یہ ہے کہ اس نیک عمل پر کوئی اگر تعریف کرے تو اس تعریف کی بنیاد پر ہم اس میں اضافہ نہ کریں۔ اور تیسری علامت اخلاص کی ہے کہ کوئی شخص اس نیک عمل پر اگر مذمت کرے تو ہم اور آپ اس مذمت کی وجہ سے اسے ترک نہ کریں۔ اگر مذمت کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے ترک کر دیا تو گویا کہ اخلاص جاتا رہا اور ہم مخلص نہیں ہیں، کیونکہ جس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ کرے، ہم اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ لوگ مذمت کریں یا تعریف کریں، مدح کریں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اور آپ مخلص ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں جب بھی ہم پرکھنا چاہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، پرکھنا چاہیں تو 3 علامتیں اپنے عمل میں دیکھ لیں کہ وہ کام کیا صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، معلوم ہوا کہ یہ چیز موجود ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ کسی نے اگر تعریف کی تو اس کے تعریف کرنے کی وجہ سے ہم اس میں اضافہ تو نہیں کی۔ پھر یہ دیکھیں کہ کسی نے اگر اس عمل پر ہماری اور آپ کی مذمت کی ہے تو کیا دل میں یہ تو بات نہیں ہے کہ چھوڑ دیں، نہیں، ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی بھی شخص آئے کہے کہ یہ کیا رکھے ہوئے ہیں، آج کل پوری دنیا میں توہین ہو رہی ہے داڑھی کی، حجاب کی توہین ہو رہی ہے، گھر والوں کو کیوں حجاب پہنا رہے ہیں، گھر والیوں کو کیوں حجاب پہنا رہے ہیں، اپنے جوانوں کو داڑھی کی رکھنے کی ترغیب کیوں دیتے ہیں، خود داڑھی کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے اور ہم اور آپ جس کی وجہ سے ہم ترک کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ کیا کہا رحمہ اللہ نے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔
عبادت کہیں گے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ظاہر یا باطن قول یا فعل جس سے اللہ راضی ہو جائے، ظاہر یا باطن قول و فعل جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی عبادت ہے، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ راضی اسی قول و فعل سے ہوگا جس قول و فعل کو اس نے عبادت قرار دی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ ہاں یہ عبادت ہے، اس قسم کی عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ اور جس عبادت پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے مہر نہ ہو، کتاب و سنت میں اس عبادت کا وجود نہ ہو، اگر ہم اور آپ اسے کریں گے تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اور نہ ہی اس پر اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے۔ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ مقصد وجود ہے انسان کا کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس رہتا ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے، یا جو اس کے پاس رہتا ہے وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، یا ایک ہی مرکب ہے نسیان سے، جس کے معنی ہوتے بھولنا انسان کا خاصہ ہے، انسان کی خاصیت انسان بھولتا ہے۔ اور جن جیم نون کا مادہ جہاں بھی پائے گئے، چھپنے، چھپانے، پردہ، آڑ کے معنی میں آتا ہے۔ جنین کس کو بولتے ہیں؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ مجنون کس کو بولتے ہیں؟ جس کا دماغ ڈھانپ لیا گیا ہو، یعنی عمل نہ کر رہا ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ جن ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، اور جب رات کی تاریکی چھا گئی، قرآن میں تو جیم نون کا مادہ یہ پردہ، آڑ، ڈھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور جن کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ عالم ناری تتشکل باشکال مختلفہ، ایک ناری مخلوق جو اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکے۔ جیسے انسانوں میں نیک ہے، بد ہے، ایسے ہی جنوں میں بھی نیک ہے، بد ہے، اس میں بھی مومن اور کافر ہے، جیسے انسانوں میں مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں دیکھیے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، انسانوں کے بارے میں کہی جا رہی بات، مدینہ کے منافقین جب اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، یہ انسان ہے لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شیطان کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو جن اور انسان یہ دونوں کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے۔ نبی الثقلین ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دونوں کتاب و سنت کے مطالب ہیں۔ کس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین ان دونوں کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیوحدون، میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ توحید الوہیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ورنہ دنیا میں ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی بھی راستے سے کوئی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نہیں، کوئی دیوی دیوتا کی بات کرتا ہے، کوئی شجر و حجر کو پوچھتا ہے، کوئی شمس و قمر کو پوچھتا ہے، کوئی انبیاء کو پوچھتا ہے، کوئی بعد رسولوں کو پوچھتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو جان لینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یعنی خالص طور پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کسی کی عبادت نہ کریں۔ اے لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رحمہ اللہ فرماتے فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب اس بات کو تو نے جان لیا، یہ حقیقت تجھ پر آشکارا ہو چکی ہے، یہاں پردہ تیرے سامنے اٹھ چکا ہے، کیا؟ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ حقیقت پورے طور پر تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ مخاطب سے کہتے ہیں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، فَاعْلَمْ، اب اگر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو کچھ بنیادی چیزیں تو جان لیں، ان کو اگر نہیں جانے گا تو پھر اس عبادت کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوگا۔ کیا ہے ذرا دیکھیں، ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید، کوئی بھی عبادت عبادت نہیں کہی جائے گی، کسی بھی عبادت کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ توحید نہ ہو۔ مشرک کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، بدعتی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو اور توحید یعنی توحید باری تعالیٰ ہو، اور اسی کی طرح سے توحید المتابعہ ہو جس کو تجرید المتابعہ کہتے ہیں، یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یہ بھی مطلوب ہے، اور عبادت جس کی خاطر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہاں بھی توحید ہو۔ تو کیا کہا رحمہ اللہ نے، ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ، کسی بھی عبادت کو عبادت نہیں کہیں گے الا مع التوحید، مگر اس کے ساتھ توحید ہو تبھی اس کو عبادت کہیں گے۔ لہذا یہاں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم توحید کے ڈگر سے ہٹتے ہیں، اس شاہراہ سے ہٹتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ اگر عبادت کے توحید کے ساتھ نہ ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسے صلاۃ ہے اس کا نام صلاۃ نہیں رکھا جا سکتا ہے مگر جب طہارت کے ساتھ ہو، یعنی جیسے طہارت شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، بعینہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے توحید شرط ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔